اور ایک اسمارٹ بندے کی جو ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا ٹیکنیکل اور بڑا وائزلی چیزوں کو لے کے چلتا ہے, اور اس کی ساری اسمارٹنیس, اس کا سارا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ گھر پہ ختم ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے نا, فیل ہو جاتا ہے کہ یار اپنی بیوی کو اسمارٹلی ہینڈل نہیں کر پاتا, اپنی بیوی کو وائزلی اس کی بات نہیں سن سکتا. تو میں یہ پھر اگین یہ بات کروں گا کہ آپ کا گھر آپ کے لیے جو ہے وہ پرائیورٹی ہے, فرسٹ پرائیورٹی وہ ہے, باقی کاروبار, دنیا کے ریلیشن شپس, آپ کی دوستیاں, یاریاں سیکنڈری ہے. پہلا حق آپ کے گھر والوں کو. اتنی زبردست آپ نے ورڈ یوز کر دیا نا, پرائیورٹی. پرائیورٹی وہ سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے جب وہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کی نمبر 1 جاب یہ ہے بھائی, آپ باہر سے تھکے آئے ہیں, غصے آئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں سارا غصہ فرسٹریشن گھر پہ نہ نکالیں, فرسٹریشن باہر گھر پہ نکالیں. ہر وقت وائف کو شو کر رہے ہیں میں تھکا ہوا, میں تھکا ہوا, میں تھکا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے وائف. میں کہہ رہا ہوں باہر اپنی فرسٹریشن چھوڑ کے آئیں, باہر چھوڑ کر آئیں, دروازے کے باہر آ کے نہائیں, ریلیکس ہوں, ایکٹیو ہوں, اس کے ساتھ ایکٹیو ٹائم گزاریں. چاہے یقین کریں, ہمیں خواتین نے ایک ورک شاپ ہو رہی تھی راجہ ضیاء بھائی کی, اس میں راجہ ضیاء بھائی نے سوال یہ پوچھا خواتین سے, خواتین اس سائڈ پہ تھی, واٹس اے کوالٹی ٹائم. آپ کہتی ہیں نا کہ مرد ہمارے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں اسپینڈ کرتا, یقین کریں عورتوں نے کہا جسٹ 15 to 30 منٹ, بٹ اٹ شوڈ بی کوالٹی. نو اسمارٹ فون, بندے کی آنکھیں ہماری طرف ہوں, ٹھیک ہے نا, آئی کانٹیکٹ ہمارے ساتھ ہو, ہم جو بتا رہے ہیں اس کو پراپر سن رہا ہو, یہ نہیں ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہے زومبی کی طرح, وہ LED پہ نظر ہے اور جو ہے وہ بولی جا رہی ہے, ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں ہوں ہاں ہاں نہیں اچھا ٹھیک ہے. یہ چیز بہت تکلیف دہ. یقین کریں انہوں نے کہا 15 منٹ بھی ہم سے کوالٹی ٹائم بات کر لے, ہماری یہی خوراک ہے. کوئی شک نہیں, دیٹس اٹ, اتنی سی بات ہے. لیکن وہ اتنی سی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ وہ آج کل جو ہے نا وہ پرائیورٹی کا موبائل فون ہے آپ کی شادی کے بعد بھی, اور یہ امیچورٹی ہے. کئی جو مسائل آ رہی ہیں نا, یہ نوجوانوں میں زیادہ مسائل آ رہے ہیں. وہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے لڑک پن سے نکلے نہیں ہوتے, موبائل کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈکٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں, موبائل سے, ٹی وی سے, گیم سے. تو شادی کے بعد بھی جو ہے بجائے اس کے بیوی سے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ان کی پرائورٹی ہوتی ہے میں دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, گھر آ کے وہ میسیجز پہ لگے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہی بات ہے, آپ نے پرائورٹیز کرنا ہے شادی کے بعد. ناؤ یو آر اے گرون اپ گائے, اور اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی سیکنڈ پرائورٹی ہیں. فرسٹ پرائورٹی آپ کی فیملی ہے, آپ نے ان کو خوش رکھنا ہے. اگر آپ سے وہ اگر خوش نہیں ہے دین آئی تھنک کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. یہ بھی بڑی شکایت آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مرد مار پیٹ کرتا ہے, غصہ میں آتا ہے یا ایک دم سے ہاتھ ریز کرتا ہے یا ویسے ہی مارنے لگ جاتا ہے. تو مار پیٹ کرنے والے مرد کے ساتھ عورت کیسے گزارا کرے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس یہ والی قسم بہت گھٹیا, بہت غلیظ قسم ہے مرد کی. اگر کوئی اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, فزیکل ٹارچر دے رہا ہے, تو ایسا مرد میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً اگر اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے ضرور پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے بات کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ دنیا مکافات عمل ہے, یہ نظام کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ایک تم ظلم کر رہے ہو اور تم اس کا شکار نہ ہو. تم ہوگے شکار, تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے, آخرت میں بھی رسوا ہوگے. اور ایسی لڑکی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو فزیکل ٹارچر دیتا ہو. فوراً اپنے گھر کی طرف رجوع کر لینا چاہیے, یعنی بتا دینا چاہیے, آگاہ کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ خدا کی طرف جائے. ہاں میں یہ کہتا ہوں اگر چلو مرد میں مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تو پہلے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے اگر کوئی خیر نظر آپ کو آ رہی ہے. اگر تو بالکل الکوہلک بھی ہے, مارتا بھی ہے, جتنا مرضی نیک بندہ بھی ہے, کوئی نیک بندہ بھی ہے, اس کو بھی کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ اور ایسے مرد کو ایکسپوز بھی کریں آپ, تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہ ظلم نہ کر سکے آپ کے بعد. اور ایسی فزیکل ٹارچر, فزیکل ابیوز بالکل برداشت نہیں. اور ایسے مرد کو کیا ہمیں کہنا چاہیے؟ انتہائی گھٹیا غلیظ آدمی ہو تم, اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو, اپنی بیوی کو مارتے ہو, ٹارچر کرتے ہو, اور تم جو ہے وہ اپنی بیٹی سے اس کا انجام بھی پاؤ گے, بیٹی سے نہیں تو بہن سے پاؤ گے. اگر بہن سے بھی نہیں پایا تو کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا رسوا کرے گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے, کہ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ, کسی کی بہن کے ساتھ جو ہے تم اتنی غلیظ حرکت کرتے ہو, اس کو مارتے ہو, پیٹتے ہو. اس والدین پہ کیا گزرے گی جس کی بیوی کو تم فزیکل ٹارچر دے رہے ہو, جس نے اپنی بیٹی کو اتنے نازوں سے, اتنے لاڈوں سے, پھولوں کی طرح پال کے تمہارے حوالے کر دیا ہے,
اور تم ایک درندگی جو ہے تم اس پہ دکھاتے ہو اپنی, تو لعنت ہے تم پہ. اور ایسی میں خواتین کو یہ بات یہ آپ کے فورم سے کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل کوئی برداشت نہ کریں, بالکل معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہ سنیں کہ برداشت کرو, تم نے گھر بسانا ہے, کوئی نہ بساؤ گھر, کوئی ضرورت نہیں ہے کمپرومائز کرنے کی. کمپرومائز ہوتا ہے اگر کوئی میاں کے اندر کوئی فالٹس ہیں, کوئی چلو ٹائم کے ایشوز ہیں, کوئی اگر اس کے اندر کوئی اخراجات کے ایشو ہیں, وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, کوئی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. فزیکل ابیوز, فزیکل ٹارچر, یہ نو کمپرومائزنگ سچویشن ہے. بالکل. اور جو کمپرومائز کرتا ہے اس کی زندگی مزید ہیل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس اپنے میاں کو, ایسی عورت کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسی ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, اس بات کو سامنے بھی لانا چاہیے اپنے پیرنٹس کے, کسی کاؤنسلر کے. obviously سارے فورم کے اوپر پہلے آواز اٹھانے چاہیے, پہلے ایک ٹرائی ایک دو بار اس کو وارن بھی کرنا چاہیے کہ بھائی نو. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ ایک مرد ویسے ابیوزو نہیں ہوتا, ڈومیسٹک وائلنس نہیں کرتا ہے, لیکن 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, کوئی نوکری چھوٹ جاتی ہے. اب دیکھیں نا یو کے میں ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑھ گیا کرونا وائرس میں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ کرنے لگ جاتا ہے. یہاں پہ پریکٹیکلی اسپیکنگ میری یہ ایڈوائس ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ اسے ایکسپوز کریں, پہلے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اور بات کریں کسی کاؤنسلر سے کہ یہ ایسے کیوں کرنے لگ گیا. یہ بالکل غلط عمل ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایک درندگی ہے, عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ مرد کی کمزوری ہے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچانک ایسے ہو جاتا ہے, کیا تو کوئی سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب جا رہا ہے, کیوں کر رہا ہے ایسے. وی شوڈ ٹرائی ٹو نو دا ریزن. بات سنیں, ایک خدا نہ خواستہ اگر کبھی زندگی میں ایک مرد سے وہ غلطی ہو جاتی ہے, وہ قابل تلافی ہے, قابل معافی ہے. کبھی ہو گئی, اگر اس کے بھی میں اسٹرکٹلی اگینسٹ ہوں, ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن اگر ٹھیک ہے آپ غصے میں کبھی ہو گئی, آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا ریزن تھی. لیکن اگر روٹین ہے یہ, ہاں روٹین, روٹین بننے, پھر تو بدترین یہ ایک عمل ہے. میں اگر بدترین, اور روٹین بننے بھی نہیں دینا چاہیے, اور یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ پہلی بار سٹاپ کریں, ختم کریں. صحیح, بالکل صحیح. اگر وہ اس چیز پہ شرمندہ ہے, جی جب پہلی ہی بار ریز کیا گیا ہاتھ تو اسی وقت جو ہے وہ, جی تو آپ اس کا رہیں. اگر اس کو کوئی ندامت نہیں ہے اور وہ ریپیٹ کر رہا ہے, then expose. Definitely you have to talk to him and to the family. Yes, definitely آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اور ایسے بندے کے ساتھ رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل بھی ہے, اور رہنا بھی نہیں چاہیے, بہت مشکل. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل نہیں رہنا چاہیے.